وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 پر آج ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا تو تم اس کی تحقیق کر لو ان تصبحوا قوما بجہالہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو انجانے میں تکلیف دے دو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین پھر اپنے عمل پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. اس آیت مبارکہ میں پہلی بات تو یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی خبر ہمیں دیتا ہے کسی کے بارے میں اطلاع دیتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس خبر لانے والے کو دیکھنا ہوگا کہ خبر جو ہمیں دے رہا ہے کسی کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے تو اس کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے. کیا وہ خبر سچی دیتا ہے اطلاع درست دیتا ہے یا اطلاع غلط دیتا ہے. تو پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ جب کوئی خبر ہمیں مل جاتی ہے موصول ہو جاتی ہے ہمارے علم میں آ جاتی ہے کہ بھئی یہ خبر ہے یا یہ واقعہ ہوا یہ معاملہ ہوا تو پھر ہمیں اس کے بارے میں ایسے نہیں کہ بس سنی سنائی بات اور آگے اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا بتانا شروع کر دیا یا اپنے ذہن میں کوئی ایک رائے قائم کر لی اس بارے میں بلکہ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں گے معلومات کریں گے کہ آیا اس بندے نے جو بات ہم تک پہنچائی ہے وہ بات درست بھی ہے یا غلط ہے. اگر درست ہے تو پھر یہی نہیں کہ اس پہ یقین کر کے آنکھیں بند کر کے بس اس کے بارے میں بات شروع کر دی جائے بلکہ پھر اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہوگا تیسرا مرحلہ کہ اس پر اپنی ایک رائے قائم کرنی ہوگی کہ آیا یہ معاملہ درست ہے یا درست نہیں ہے. اور یہ آخری مرحلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پر ذہنی طور پر پھر آپ کو ایک یقین کے درجے میں جانا ہوتا ہے کنفیوز نہیں ہونا ہوتا یقین کے درجے میں جانا ہوتا ہے کہ جناب والا یہ بات جو ہم تک پہنچی ہم نے اس کی تحقیق بھی کر لی اب ہماری ایک رائے بن رہی ہے تو کیا اس رائے کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہے یا اس پر خاموشی اختیار کر لیں. یہ ہوتا ہے مرحلہ. ایک خبر ہمارے پاس آئی نمبر 1 متوجہ رہیے گا بہت میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. آواز دیکھ رہے ہوں گے آپ کے بہت بولنے میں مجھے جو ہے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کوشش ہے کہ بات میں آپ تک پہنچا سکوں کہ ایک خبر ہم تک آئی اطلاع پہنچ گئی بھئی فلاں جگہ پر دھماکہ ہو گیا یہ خبر آ گئی ہم تک کہ اللہ نہ کرے دھماکہ ہو گیا یا فلاں جگہ زلزلہ آ گیا یہ خبر ایک ہو گئی مل گئی ہمیں. اب اس خبر کی تحقیق کرنی ہے کہ اب واقعی ایسا ہوا یا نہیں ہوا یعنی یہ آج ہوا ہے ابھی ہوا ہے کچھ دن پہلے ہوا ہے یا 1 گھنٹہ پہلے ہوا ہے اس کی خبر کی تحقیق کر لیں. پتہ چل گیا بھئی واقعی بالکل درست خبر ہے کہ بھئی یہ حادثہ فلاں جگہ ہو گیا زلزلہ آ گیا یا دھماکہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ یہ ساری بات علم میں آ گئی. اب یہ بات ہمارے علم میں آ گئی ہے تو اب اس پر اپنی ایک رائے قائم کرنی ہے کہ دھماکہ کس جگہ پر ہوا کسی مسجد میں ہوا بازار میں ہوا کسی مزار میں ہوا کہاں پر ہوا دھماکہ. اب یہ ہو گیا اب اس پر ظاہر ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر ایک رائے قائم کرتی ہے کہ بھئی اگر مثال کے طور پر
بازار میں دھماکہ ہوا یا بازار میں کوئی جھگڑا ہوا، بازار میں کوئی حادثہ ہوا، تو اس حادثے کے پیچھے وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی مذہبی وجہ ہے، کوئی سیاسی وجہ ہے، کوئی آپس کا انتشار ہے، کوئی نہ کوئی ہے۔ اب جب یہ ساری خبریں بھی لے لی، معلومات بھی لے لی، سب چیزیں ہو گئی، اب اس کے بعد کیا اس واقعے کا پروپیگنڈا کرنا ہے یا اس واقعے پہ پردہ ڈالنا ہے؟ یعنی اس پر مجھے اور آپ کو کوئی رائے قائم کرنی ہے، اپنی زبان سے کچھ کہنا ہے، یا خاموشی اختیار کر لینی ہے؟ ہوتا یہ کہ جب ہم کچھ کہتے ہیں تو اس کا رد عمل ہوتا ہے، ہم جب کچھ کہتے ہیں تو اس کا رد عمل ہوتا ہے، اور جب حقیقت کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب یہ میں جس طرح بات کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، یقیناً آپ سمجھدار ہیں، بات سمجھ رہے ہوں گے، باشعور معاشرہ ہے، باشعور شہری ہیں آپ لوگ، سمجھ سکتے ہیں ان سب باتوں کو، بہت سنجیدہ باتیں ہیں۔ اس آیت کے تناظر میں ایک بات، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور کے صحابی ہیں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبیلہ جو مسلمان ہوا تھا ان کی طرف حضور نے ان کو بھیجا۔ توجہ کیجیے گا، حضور نے ان کو بھیجا کہ آپ وہاں جائیے اور انہیں پیغام دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیے ہیں ان میں سے زکوٰۃ ادا کرو، صدقات نکالو۔ صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ، اور ایک ہوتا ہے صدقات نافلہ جو ہم ایسے ہی اپنے بچوں کے لیے اپنی جان کا صدقہ وغیرہ نکال دیتے ہیں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں کو اطلاع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نمائندہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اب جب انہیں اطلاع ہوئی تو وہ ان کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے باہر نکلے، جو ان کی حد بندی تھی، بارڈر تھا، وہاں سے باہر نکلے، اور کثیر تعداد میں لوگ وہاں باہر آ کر کھڑے ہو گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نمائندہ آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں۔ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت ولید بن عقبہ کی ان کے ساتھ کوئی پرانی دشمنی تھی، غزوہ جو بنی مصطلق علاقہ تھا ان سے پرانی ان کی دشمنی تھی۔ اب جب حضور کے حکم پر یہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے دیکھا اتنے سارے افراد باہر نکل کے آئے ہیں، تو یہ واپس پلٹ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو اطلاع نہیں ملی ہوگی کہ میں آ رہا ہوں، اب ان کو خبر ملی کہ میں پہنچا ہوں، تو لہذا اب یہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہوں گے، مارنا چاہتے ہوں گے۔ حضرت ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ولید بن عقبہ، عین قاف اور با، حضرت ولید بن عقبہ نے گمان کیا کہ میری دشمنی کی وجہ سے میری طرف آ رہے ہیں اور شاید مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو یہ واپس آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنے گمان کے مطابق جو ان کے سامنے معاملہ ظاہر ہوا، اس اعتبار سے انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میرا گمان یہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، اور جو صدقات آپ نے وصول کرنے کا معاملہ فرمایا تھا نا، شاید وہ ادا نہ کرتے مجھے، اپنے گمان میں نا، یعنی جا رہے تھے لوگ وہ سامنے سے، یہ واپس پلٹے حضور کی بارگاہ میں، اگر آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے، حالانکہ ان کا نہ ارادہ ایسا تھا اور نہ ہی ایسا تھا کہ یہ وہاں پہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو ایک بیچ میں غلط فہمی پیدا ہوئی، ایک غلط فہمی نے جنم لیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ واپس آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا جائیں ان سے بات کریں کہ ہمارے ایک بھیجے ہوئے قاصد کو کیا قتل کرنے کے ارادہ رکھتے تھے، وہ جائیں تحقیق کریں۔ اچھا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ حضرت ولید بن عتبہ واپس چلے گئے تو وہ لوگ بھی واپس چلے گئے، اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، وہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عبادتیں مصروف ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں دیکھا تو کہا کہ حضور کے ایک قاصد آئے تھے آپ کی طرف، ایک نمائندے آئے تھے، تو آپ لوگوں نے منع کر دیا؟ کہا کہ حضرت وہ تو آ رہے تھے، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، پہچانا بھی نہیں انہیں، وہ تو دور تھے اور اچانک واپس چلے گئے، تو ہم نے کہا کہ شاید حضور کا قاصد ابھی پہنچا نہیں ہم تک، ہم واپس اپنے کاموں کے لیے آ گئے اپنے گھروں کی طرف، اور اب نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ بات کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا تاکہ تم سے صدقات وغیرہ وصول ہونے کا، ٹھیک ہے،
جو اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، ہم حاضر ہیں، ہم کیوں منع کریں گے ان سب باتوں کو؟ جب ایمان قبول کر لیا، اسلام کا معنی ہی سر تسلیم خم کر دینا ہے، اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ اپنے سر کو جھکا دینا، جو حکم ہے اس پر بلا چون و چرا عمل کرنا۔ جب اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، تو ہم ہر طرح کے صدقات دینے کے لیے حاضر ہیں۔ وہ انہوں نے دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام صدقات دے کر جب حضور کی خدمت میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے اس کی۔ کیا کرنا ہے؟ بولیے، آواز سے بولیے۔ خبر کی تہ تک جانا ہے کہ یہ خبر درست ہے یا درست نہیں ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ میں چونکہ ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے، پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، ظاہر کے اسکولز بھی ہیں ہمارے، اور اس کے علاوہ ظاہر کے مدارس سے میں وابستہ ہوں، تو ہر طرح کے طبقات ہمارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہم سے وابستہ رہتے ہیں۔ تو میں ٹریننگ سیشن جب لیتا ہوں تو انہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ بعض اوقات گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ لہجے کا بڑا فرق ہوتا ہے، بولنے کا بڑا فرق ہوتا ہے، لہجے کا فرق ہوتا ہے۔ اس مثال سے آپ کو بات واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح میں سمجھاتا ہوں وہ بات عرض کر سکوں۔ ہمارے سامنے وائٹ بورڈ لکھا ہوتا ہے یا ہمارے سامنے پروجیکٹر ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ لیپ ٹاپ سے کمپیوٹر سے ٹائپ کرتے ہیں کہ آپ لاہور جائیں گے۔ یہ جملہ ہے سیدھا سیدھا، کیا جملہ ہے بولیے؟ لاہور جائیں گے۔ کیا جملہ ہے بولیے؟ آپ لاہور جائیں گے۔ یہ ایک جملہ سیدھا سا ہم لکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس جملے کو پڑھنے کے انداز سے آپ کے لہجے سے معنی بدل جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں آپ لاہور جائیں گے، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ شامل ہو جائیں نا میرے ساتھ، سمجھیے کہ ٹریننگ سیشن ہو رہا ہے ہمارا اور آپ کا، جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچے آپ تک۔ میں نے کیا کہا؟ آپ لاہور جائیں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سوال یہ جملہ ہے نا، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ لاہور جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے آپ لاہور جائیں گے، کیا مطلب ہے؟ آرڈر ہے، حکم ہے، آپ لاہور جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہوتا ہے آپ لاہور جائیں گے، یہ کیا تنزیہ ہے؟ طنز ہے، یہ کیا ہے؟ طنز ہے۔ آپ یہ پدی پدی کا شور، تم لاہور جاؤ گے، شکل دیکھیے اپنی۔ مطلب یہ ایک میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ جب ٹیچر کلاس کے اندر موجود ہے، کوئی بڑا موجود ہے، تو جب وہ جملہ ادا کرتا ہے نا، اس کا لہجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ بات کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لہجہ بولیے، بتاتا ہے کہ وہ بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات یہ کہ جب میں اور آپ اپنے الفاظ ادا کریں تو وہ اتنے واضح اور اتنے کلیئر ہونے چاہیے کہ سامنے والا کنفیوز نہ ہو۔ اس کی مثال سمجھ لیجیے، گانے کے بعد اگزامپل بندہ دیتا ہے، مثال دیتا ہے تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک جگہ خبر چلی کہ بھائی وہ سیریا کا بادشاہ مر گیا، سیریا یعنی ملک شام، سیریا کا بادشاہ مر گیا۔ اب وہ سیریا کا بادشاہ مر گیا، خبر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن خبر سینہ بسینہ چل رہی ہے، سیریا کا بادشاہ مر گیا، سیریا کا بادشاہ مر گیا، سیریا کا بادشاہ مر گیا۔ اب جو تحقیق کی پتہ نہیں بادشاہ تو مرا ہی نہیں، بادشاہ تو زندہ ہے، تو بھائی پھر خبر کیسے چلی؟ تو خبر معلوم کرتے کرتے پتہ چلا آخر میں کوئی ایک بندہ موجود تھا جس نے اپنے لہجے میں بات کہی تھی کہ بھائی چڑیا کا بچہ مر گیا۔ کیا بولا؟ چڑیا کا بچہ مر گیا۔ اور چڑیا کا بچہ مر گیا کو کیا سمجھا؟ سیریا کا، بولیے نا، بادشاہ مر گیا۔ اب وہ چڑیا کا بچہ مرا تھا اور مار کس کو دیا؟ سیریا کے بادشاہ کو۔ تو بعض اوقات لہجہ، بعض اوقات انداز، بعض اوقات الفاظ یہ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے والے کو یا تو کلیئر کر دیتے ہیں معاملے کو یا پھر کنفیوز کر دیتے ہیں۔ میں اب اس وقت کے تناظر میں آپ سے مختصر 2 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی جب کوئی خبر ہمارے پاس آئے نا اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور میں بلا شبہ آپ کو یہ بات عرض کروں، میں پرسوں اپنے اسکول کے اندر موجود تھا، تو ہماری پرنسپل صاحبہ میرے پاس بڑی گھبراتی بھی آئی کہ سر مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ وہ سر یہ دیکھیں خبر آئی ہے کہ 15 دسمبر سے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے اسکول غیر معینہ مدت تک بند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک ٹائمنگ ہو رہی ہے، بازار بند ہو جائیں گے۔ میں نے کہا خبر کہاں سے ہے؟ یہ خبر دیکھیں۔ میں نے کہا بھیجی کس نے آپ کو؟ کہا وہ سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس کو سنبھال کے رکھ لیں اپنے پاس۔ آپ کے ملک کے اندر الحمدللہ یہ اللہ ہی کا کرم ہے
اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ آج بھی خبر یہ تھی کہ 7 افراد کووڈ سے انتقال ہوا، 0.64% کوئی مطلب کووڈ کی رہ گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے دنیا کھل چکی ہے، اللہ کا شکر ہے سارے معاملات بہتری کی طرف ہے، لوگ جو ہے اب ویکسین لگواتے چلے جا رہے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ سارے کا سارا معاملہ آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جو خبریں ہوتی ہیں نا، ان کی تحقیق کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیا کی خبریں، ٹی وی کے ہر خبر پر ہم اعتماد کر کے آنکھیں بند، ہاں یار صحیح بول رہا ہے یہ، ہاں یار یہ صحیح بول رہا ہے، خبر صحیح دے رہے ہیں۔ میڈیا پہ 70 to 80% خبریں جو ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں، خبریں نہیں ہوتی، 70 to 80%۔ جیسے 2 واقعات میں آپ کے سامنے اسی ہفتے کے رکھ دیتا ہوں، اور یہ بات میں نے جو پھیلائی ہے اس کا پس منظر بھی یہی ہے۔ سری لنکن مینیجر کا قتل ہوا، اس پر ہمیں ایک افسوس ہے اس اعتبار سے کہ توہین مذہب کا الزام لگا کر مجمع جمع ہو گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ توہین مذہب کا الزام لگا کر مجمع جمع ہوا اور اسے مار دیا گیا، اور مارنے والے کتنے تھے بھائی؟ بہت سارے افراد تھے، ان میں کوئی گرفتار بھی ہو گئے، دائرے کے قانونی سزا ملے گی، سب کچھ ہوگا، ساری باتیں ہوں گی، سارے معاملات ہوں گے۔ لیکن میں میڈیا کا ایک رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو ہوا اس کی مذمت بھی کرتے، جو ہوا وہ غلط ہوا، اور توہین مذہب کا الزام لگا کر کسی کو قتل کر دینا، یاد رکھیے یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی اس کی اجازت نہیں دے گا، کوئی اس کی بولیے آواز سے بولیے نا، کوئی اجازت دے گا اس کی؟ آج میں آپ پہ توہین مذہب کے الزام لگاؤں گا اور کوئی مجھ پہ الزام لگا دے، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دے اور پھر لاش کی بے حرمتی کرنا، لاش کو جلا دینا، یہ تو انتہائی سفاکیت ہے۔ اور پھر میڈیا نے یہ کہا کہ مطلب یہ معاملہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، وہ تھا۔ اب جو بھی تھا جو نہیں تھا، نہ میں وہاں موجود تھا نہ آپ موجود ہیں، ہم میڈیا کی خبروں پہ ہی اعتماد کر کے بات کر رہے ہیں آپ سے۔ جو ہوا بولیے کیا ہوا، آواز سے بولیے، دل سے بولیے، غلط ہوا، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ توہین مذہب کا الزام چاہے وہ کسی مسلم پہ آپ لگائیں، کسی غیر مسلم پہ لگائیں، اگر یہ ہو جائے گا تو آپ بتائیے ہم میں سے کون زندہ رہے گا؟ ہر مسلک والا دوسرے مسلک پہ توہین کا الزام لگا کے مار رہا ہوگا اس کو۔ اسی چیز کے سد باغ کے لیے تو میں پچھلے اس منبر پر 15 سال سے چیخ رہا ہوں کہ بھائی یہ مذہب کا معاملہ جو ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ کہیں کس کی کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی ثابت ہوتی ہے تو میں اور آپ قانون ہاتھ میں لینے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ جائیے FIR درج کروائیے۔ کیوں محراب و منبر کو اس فرقہ واریت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ کیوں محراب و منبر کو ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ہم تو چیخ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کوئی نشاط و نادر ایک واقعہ ہو جاتا ہے، ساری توپ کا رخ علماء کی طرف اور اسلام کی طرف آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں یار علماء لوگوں کو برگلا رہے ہیں کہ کوئی توہین کرے قتل کر دو اس کو۔ نہیں بابا، یہ میرا تو معاملہ ہے نہیں، یہ اسلام کا ایک قانون ہے، اور آپ کے ملک کا ایک قانون ہے کہ 295C ایک قانون موجود ہے، جس کے تحت اگر کسی شخص پہ توہین مذہب یا توہین رسالت ثابت ہو جاتی ہے تو عدالتیں اسے سزا دے گی۔ میں اور آپ یہ کام بولیے نہیں کریں گے، ہم قانونی کارروائی کی حد تک جا سکتے ہیں، وہ کریں گے ہم، اگر خدا نخواستہ کس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ باقی عدالتیں جانے، پولیس جانے، قانون جانے، میری آپ کی ذمہ داری یہاں ختم ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، جو قوانین ہیں ان کے تحت ہمیں کارروائی کرنی ہے، عدالت جائیں، سب چیزیں کریں، سارے معاملات۔ لیکن ایک سوال عدالت پر نہیں ہے میرا، ایک سوال میرا عدالت پر بھی ہے۔ جب سے 1973 کا آئین بنا اور 1973 سے لے کر آج دسمبر 2021 تک توہین مذہب کے، توہین رسالت کے کتنے مقدمے درج ہوئے؟ کیا عدالت نے کسی ایک کو بھی سزا دی آج تک؟ بولیے نا، آواز سے بولیے، نہیں دی کسی کو سزا۔ ڈاکوؤں کو سزائیں ملتی ہیں؟ بولیے، چوروں کو سزائیں ملتی ہیں؟ ملین ٹریلین کھربوں اربوں لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ انہیں سزائیں ملتی ہیں؟ نہیں ملتی سزائیں۔ تو آپ بتائیے کہ عوام کیا کرے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے عوام قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دے، چوروں کو مارنا شروع کر دے، ڈکیتی کرنے والوں کو گولیاں مارنا شروع کر دے، لیکن میں کیا کروں اس قانون کا کہ ایک بندے کو گولی مار کے روڈ پہ قتل کر دیا جاتا ہے فقط 5-10 ہزار کے موبائل کے لیے، اور جب مقدمہ درج کروانے کے لیے جایا جاتا ہے تو عدالت تو دور کی بات ہے، جہاں ہمارا تھانہ ہی اس کو پیسے لے کر چھوڑ دیتا ہے۔ تو بتائیں لوگ کیا کریں گے پھر؟ ہم ہرگز یہ تحسین نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ جناب لوگ قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیں، لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے، پھر قانون پر عمل درآمد بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری خبر جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، عورتوں کا ادب ہے، احترام ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام نے، ہمارے معاشرے نے اور ہمارا اخلاق بھی یہ درس دیتا ہے کہ عورتوں کو عزت دی جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان کی تعظیم ہے، ان کا پردہ ہے، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور نامحرم خاتون کا معاملہ ہو،
ہر ایک عورت کو ہمیں نگاہ عزت سے دیکھنا ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 2 دن قبل پورا میڈیا شور کر رہا تھا، عورتوں کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، ساری چیزیں ہوتی گئی اور ان کو گرفتار کر لیں، ساری چیزیں ہو گئی. اگلے دن پتہ چلا عورتیں چوری کرنے گھسی تھی دکان کے اندر، اور جب ان کو نکالا گیا باہر زبردستی، کپڑے پھاڑ کے کہا کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی کرنا شروع کر دی. یہ بھی میڈیا ہی کی خبریں ساری کی ساری، سچ اور جھوٹ مجھے نہیں پتا. جو خبریں ایک دن پہلے تھی کہ مرد ایسے ہوتے ہیں، مرد یہ ہوتے ہیں، مرد یہ ہوتے ہیں، مرد یہ ہوتے ہیں، اگلے دن جو ہے وہ ساری خبریں یہ تھی کہ نہیں یہ قصور عورتوں کا ہے، مردوں کا نہیں ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو، ہمارے یہاں جھوٹی خبروں کا اس وقت دور ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، یا سینہ بہ سینہ ہو، جھوٹی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خواہشات کو خبریں بنا کے چلا دیا جاتا ہے. تو قرآن نے ہمیں ایک اصول بیان کیا، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آ جائے اس کو کیا کرنا ہے؟ بولیے. اس کی تحقیق کرنی، اس کے تہ تک پہنچنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تہ تک نہیں پہنچنا چاہتے تو میرا والا مزاج اختیار کریں، خبر دیکھی بند کیا سائڈ پر ہو گیا، اس پہ سوچنا ہی نہیں ہے، اس سے بولنا ہی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی خبر کہ جس کا تعلق ہماری ذات سے یا ہمارے گھر سے، ہمارے معاشرے سے ہو، تو اس پر کچھ سوچنے کی ضرورت بھی ہے. اور میں نے تو ایک عرصہ ہو گیا خبریں دیکھنا چھوڑ دی ہے، عرصہ ہو گیا نیوز چینل دیکھتا نہیں ہوں میں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہوں گے کوئی لٹیرے، ہوں گے کوئی گرین بس کے افتتاح کرنے والے، ہوگا کس کا پروجیکٹ، ہوگا کوئی افتتاح کر رہا ہوگا، ہمیں ضرورت ہی نہیں چکروں میں جانے کی. بابا ہم اپنا کام کریں، اپنی روزی کمائیں، گھر بار کو دیکھیں، اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق سے عبادت کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور کوشش کریں کہ دوسروں کی تکلیف سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. یہ مسلمان کی شان ہے، نہ وہ ظلم کرتا ہے اور نہ وہ ظلم پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو یہ میں نے اس لیے آپ کو ایک لائٹ موڈ کے اندر ساری باتیں کی ہیں کہ میرے بھائیوں یہ دور فتنوں کا دور ہے. خبر پتہ نہیں چلتی کیا ہے، اندر سے کیا نکلتا ہے، خواہشات کو خبریں بنایا جا رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. بندہ جو ہے زندگی میں فیصلے کر جاتا ہے، بعد میں کہتا ہے میری بیوی نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو فیصلہ کر گیا تو میں جا کر جو ہے جناب یہ ایک پورا جو ہے مطلب پبلک حلف نامہ لکھ کر کے جمع کرا دوں آپ کو، تاکہ یہ ہے. آڈیو لیکس ہو جاتی ہیں، ویڈیو لیکس ہو جاتی ہیں، چند ٹکڑوں کو جوڑ کے خبریں بنا دی جاتی ہیں. تو بہت خطرناک ترین دور ہے. احتیاط 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 اور بہت زیادہ احتیاط. آخری بات نصیحت کے طور پر، خاص طور پہ مذہب کے معاملے میں کسی کے بارے میں رائے دینے سے گریز کیجیے. وہ توہین میں شامل ہو گیا، وہ بد مذہب ہے، وہ گستاخ ہو گیا، وہ بے دین ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لوگ آپ کی بات کو لے کر آگے بڑھانا شروع کریں، ہمیں تو اس نے کہا تھا، وہ آپ نے نہیں، میں نے تو اس سے سنا تھا، وہ کہتے میں تو اس سے سنا تھا. پیچھے بات نکلتی ہے تو وہی ہوتا ہے کہ سیریا کا بادشاہ بولیے مر گیا، حالانکہ اسے کیا کہا تھا؟ چڑیا کا بچہ مر گیا، چڑیا کا بچہ مر گیا. یہ بات کہی تھی، بات پیچھے کچھ اور نکلتی ہے. تو بہت کیئرفل، بہت احتیاط، بہت حالات نازک ہیں. ہم اپنی زبان سے خاص طور پہ مذہب کے معاملے میں کس پہ توہین کی بات نہ کریں. یہ بس اپنی زبان پر تالا لگا لیں. کس کا معاملہ ہوگا؟ میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے چند دن قبل، جناب فلاں نے جو ہے ادھر وہ قرآن پاک کو جلا دیا. میں نے کہا اپنی آنکھ سے دیکھا آپ نے؟ حضرت وہ 4 لوگ جمع ہیں وہاں پر، آپ کو بلا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ جائیے، قانونی کارروائی کیجیے جو کرنی ہے آپ نے. حضرت آپ آواز بلند کریں، آپ کی آواز بڑی موٹی ہے. تو میں نے کہا میں الحمدللہ جتنا صحت مند ہوں، جتنی میری آواز موٹی ہے، الحمدللہ اللہ نے عقل بھی مجھے اتنی اچھی دی ہے. آپ جائیں جو کام کرنا ہے کریں، میں کیوں جاؤں جا کے؟ میں وہاں پہنچا سب پیچھے ہٹ جاتے کہ مفتی صاحب آئے ہوئے، اب ان کی مدعیت کے اندر مقدمہ درج ہوگا. بھائی یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ جائیں آپ کریں. آپ کو لگتا ہے قرآن جلایا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ پھر میں نے بلایا، معلومات کی تو کہا اس نے اخبار کو جلایا تھا. اور اخبار جلائے تھے، جلائے کیوں تھے؟ وہ چرسی تھا، اس نے ٹائر اٹھایا، اس میں اخبار ڈالے، جلایا، لوہا نکال کے بیچ کے انہیں کوئی چرس بھی ہوگی. یہ بات تھی پیچھے. اب آپ بتائیے میں کیا کروں؟ میں بھی جذبات میں ہاں چلو 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 بھی کیا ہوتا؟ تو ٹائر کے چکر میں مجھے کہیں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے ابھی پہ. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں خواہشات کو خبریں بنا دیا جاتا ہے. بہت سارے معاملات ہیں، آپ باقی سمجھدار ہیں. میں نے جو گزارشات کرنی تھی، وضاحت کرنی تھی، آپ کے سامنے رکھی ہے. اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. ان چیزوں کو اگر نہ روکا گیا تو یقین مانیے کوئی پٹرول لے کر آپ کو بھی آگ لگانے کے لیے تیار ہوگا، مجھے بھی آگ لگانے کے لیے تیار ہوگا.
اللہ نہ کرے 4 فسادی آ جائیں گے، ہم مسجد میں کھڑے ہو کے نہ لگانے شروع کر دیں گے کہ بھئی یہ تو پتہ نہیں گستاخ ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے. تو بہت کیئرفل، بہت احتیاط کے ساتھ ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. وقت بہت زیادہ لیں گے، لیکن یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری تھا تاکہ ہم اپنی عقل اور شعور کا استعمال کریں اور ہر فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کیجیے گا.